الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آڈیو خلاصہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85 سے مزید انشاءاللہ تعالی آگے ہم پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ جو لیکچر ہے یہ 10 منٹ سے کم ہی ہوا کرے گا۔ صفحہ نمبر 85 سے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس فتاوی رضویہ شریف کا خود ہی مطلب تعارف اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت مولوی محمد نقی علی خان انہوں نے مجھے 4 شعبان خیر و بشارت کو فتوے لکھنے پر مامور فرمایا، جبکہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے 1286 سال تھے اور اس وقت میری عمر کے 14 برس پورے نہ ہوئے تھے۔ میری پیدائش ہجرت کے پاکیزہ روشن برسوں سے 10 شوال 1272 ہے، تو میں نے فتویٰ دینا شروع کیا اور جہاں میں غلطی کرتا حضرت قدس سرہ اصلاح فرماتے۔ 7 برس کے بعد مجھے اذن فرما دیا کہ اب فتویٰ لکھوں اور بغیر حضور کو سنائے سائلوں کو بھیج دیا کروں، مگر میں نے اس پر جرأت نہ کی جہاں تک کہ رحمان عز و جل نے حضرت والا کو 1297 میں اپنے پاس بلا لیا۔ تو ان برسوں میں جو فتوے تقریباً 12 سال تک لکھے ان کے جمع کرنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ اور اس کے بعد جو فتاوی جات سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھے ان میں سے بھی بعض کو آپ نے جمع فرمایا، تو پہلے اس کی 7 جلدیں بن گئیں، ہر جلد 1400 صفحات پر مشتمل تھی، تو وہ جلدیں چونکہ بڑے سائز میں ہو گئیں اس لیے پھر اس کو 12 جلدوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں اس طرح فتاوی رضویہ مطلب چھپا کہ العطایہ النبویہ فی فتاوی رضویہ اس کا نام رکھا گیا، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ ان علماء کو جزائے خیر دے جنہوں نے فتاوی رضویہ قدیم جو ہے اس کی 12 جلدوں کو 30 جلدوں میں یوں بدل دیا کہ جو عربی عبارات تھیں اسی طرح جو فارسی عبارات تھیں ان کے بہترین ترجمے لکھے، اور فتاوی رضویہ شریف میں جو حوالہ جات تھے قرآنی آیات احادیث فقہ کی کتابوں کے حوالے ان کی تخریج کی، یعنی ان کا ریفرنس لکھا۔ تو یوں اللہ کی رحمت سے ہمارے پاس جو بھی فتاوی رضویہ موجود ہے یہ 30 جلدوں میں ہے، اور اس کی فہرست اور اشاریہ وغیرہ ملا کر 33 جلدیں 33 بن جاتی ہیں۔ تو یہ تعارف کے بعد صفحہ نمبر 90 پر
امام اہل سنت اپنی سند، مطلب یہ ایک بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی مشہور بزرگ سے اجازت لیتے ہیں، پھر یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل ہو جاتا ہے۔ تو فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک یہ سلسلہ کیسے پہنچتا ہے؟ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں فقہ روایت کرتا ہوں شمع حرم مفتی مکہ معظمہ مولانا عبد الرحمن سراج ابن مفتی اجل مولانا عبداللہ سراج مکی سے، وہ 27 واسطوں سے امام اعظم تک، وہ 4 واسطوں سے حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک۔ تو یہ مطلب امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطلب اساتذہ کا ذکر ہے کہ جن سے آپ نے فقہ پڑھی ہے۔ میں صرف تحدیث نعمت کے لیے عرض کر دوں، میں نے جن استاذ محترم سے درس نظامی پڑھا وہ 2 واسطوں سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں۔ تو مجھے بھی یہ سعادت ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں ایک ادنا شاگرد کی حیثیت سے شمار ہوتا ہے۔ خیر، اس کے بعد ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے اجل الاعلام ان الفتویٰ مطلقاً علی قول الامام، کہ فتویٰ مطلقاً امام اعظم کے قول پر ہے۔ تو یہ مطلب فقہ پڑھنے والوں کو پتہ ہے کہ فقہ حنفی میں چونکہ مجتہد جو مطلق ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اور ان کے بعد پھر آپ کے شاگردوں نے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بتائے ہوئے اصول اور قواعد کی روشنی میں بعض باتوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیقات کے مطابق فتوے دیے ہیں جو بظاہر امام اعظم کے قول کے مطلب الگ اقوال ہیں، مگر حقیقتاً وہ بھی امام اعظم کا ہی قول ہے۔ فتاوی رضویہ جلد اول میں صفحہ نمبر 178 تک یہ رسالہ چلتا ہے، اور امام اہل سنت نے بہت ماشاء اللہ بہترین انداز میں یہ بیان کیا ہے کہ فقہ حنفی میں جو فتویٰ ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہی دیا جائے گا، اور دیگر ائمہ کے اقوال اس وقت اختیار نہیں کیے جائیں گے جب وہ امام اعظم کے قول کے مخالف ہوں۔ ہاں، بعض اوقات اس طرح ہو سکتا ہے، جیسا کہ صفحہ 178 پر بالکل آخر میں آپ نے لکھا بھی ہے کہ جو امام اعظم کے قول کی شرح کوئی اور بزرگ بیان فرمائیں، یا امام صاحب نے مطلق فتویٰ دیا انہوں نے مقید اس کو کر دیا، تو اس طرح کی وضاحتی اور جو شرح کے طور پہ باتیں ہیں بعض ائمہ نے جو لکھی ہیں ہم ان کو بالکل قبول کریں گے، کیونکہ وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہیں۔ اور فقہ حنفی میں مطلب پہلا درجہ تو ظاہر امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، پھر آپ کے شاگردوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ مجتہد مطلق آپ ہیں، مجتہد فی المذہب آپ کے شاگرد ہیں، پھر ان کے نیچے آتے ہیں درجے اصحاب ترجیح کے، وہ مختلف حالات کے روشنی میں ایک امام کے قول کو دوسرے امام کے قول پہ ترجیح دیتے ہیں، اور اس کے پھر نیچے مطلب جو درجے ہیں مطلب علماء کے مفتیان کرام کے ہیں، جنہیں مفتی ناقل کہتے ہیں، کہ وہ خود اجتہاد نہیں کرتے، نہ صحاب ترجیح میں سے ہیں، نہ وہ مجتہد فی المذہب ہیں، بلکہ وہ صرف امام اعظم کا قول نقل کرتے ہیں۔ اور ہمارے دور کے جو مفتیان کرام کی اکثریت یہی بزرگ ہیں جو فقہ حنفی کی باتیں عوام حنفی تک پہنچاتی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچاتے رہنے اور خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔